شکار سماج میں موجود رہتے ہیں اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں و بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے۔ ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر نوآبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں۔ بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی و جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہے۔ جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے۔ یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ قانونیت تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے۔ اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورس ڈس اپیرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے۔ It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آواران، بولان اور ضلع کولو، جہاں گھر کے مردوں کی مذمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کے تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیڈ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کمسن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیڈ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے، اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ یہ ڈیڈ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں، بلکہ خواتین کی جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ آور ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہیں۔ اور آپ خود سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کو پال سکے، یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے۔ ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں، ادار بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کے گھر کے لوائقین، ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے
وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو, ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں. سانس نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں, عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں. لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی. لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس دن بھی وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی مثبت امیج لا سکتے ہیں. آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ کی تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے. اور بلوچ بولے گا, ضرور بولے گا. جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا, ہر اس جبر کے خلاف بولے گا. کیونکہ میں وکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے, میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جبر اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے, سونا اگلا ہے, اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کے لیے $62 بلین کا سی پیک پروجیکٹ ہے, اس زمین نے بلوچوں کے لیے صرف لاشیں اگلی ہیں. اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بلوچوں کی لاشیں پیک کی ہیں. وہ لاشیں جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جو ہمارے یادداشتوں کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جن کے وٹنسز پوری قوم ہیں. آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں, آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے. میں بولتی ہوں ایک بھی ہو, اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے. نومبر 23 2023 بالاچ مولا بخش, ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا. وہ عدالت جس سے بلوچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے. اس کے ماں باپ نے خوشیاں منائیں کہ اب اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے. وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے. اس عدالت نے اسے 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا. اس کے خاندان نے اس کو گلے لگایا, اس کی ماں نے خیراتیں بانٹی, اور 2 دن بعد اسی بالاچ کو آپ نے مسخ کر کے پھینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو مارا ہے. دہشت گرد وہ نہیں, دہشت گرد آپ تھے. اور بالاچ مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دھبا ہے, کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکامیاب ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور وہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جبری گمشدگی کو مکمل طور پر ایک جرم قرار دیا جائے. مگر افسوس کی بات ہے انہی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتے, جن کی پیشیاں نہیں ہوتی ہیں. اور تب آج بلوچ مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ کے جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے خلاف سینکڑوں FIRs کی گئی ہیں. میں حیران ہوں وہ جج صاحب اس ماں کو کیسے کٹڑے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو اس نے گزشتہ 10 سالوں سے انصاف نہیں دیا, اور آج اس کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جرت کیسے کی کہ آپ اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے بازیابی کے لیے احتجاج کریں. آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں, ہمیں بلوچوں کو صاف بتائیں کہ آپ کا قانون, آپ کا آئین بلوچوں کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ الیکشن میں عوام کی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے.
لیکن بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگ آج بھی ان کو رول کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف تشدد کی سیاست پر. ڈنڈے کی طرز کی حکمرانی آپ کب تک چلائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں اور ہماری پرامن تحریک کو بھی آج اسٹیٹ کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو، انسانیت پر یقین رکھنے والے ان تمام قوتوں کو